بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی۔ خالق کائنات ان عظیم الشان لمحات کو ہم سب کے لیے باعث نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ فرمائے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں کی ادا کردہ ہر طرح کی عبادات یعنی قولی، فعلی، عملی، بدنی اور مالی عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں مستجاب فرمائے اور غلامان مصطفیٰ کے حق میں دنیا اور آخرت کے اندر بہتری کے اسباب پیدا فرمائے۔ خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی محبت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، مؤمنین کی علامات اور مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے مؤمن کی شان یہ ہے، مؤمن کی صفت یہ ہے اور مؤمن کی علامت اور پہچان یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحبان ایمان ہیں جن کو ایمان کی دولت میسر آئی ہے، ان کی ایک پہچان اور علامت یہ ہے اشد حبا للہ، وہ ساری محبتوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اشد حبا للہ، اشد یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ایسی محبت کہ جس کے اندر انسان خالص ہو اور وہ محبت کامیاب ہو۔ خالق کائنات اپنے بندوں سے ایسی محبت کا طالب ہے کہ رب ذوالجلال سے محبت کی جائے تو ایسی محبت کی جائے، ایسا پیار کیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی علت، کوئی بیماری، کوئی سقم نہ ہو۔ اشد حبا للہ، وہ ساری محبتوں سے بڑھ کر رب ذوالجلال کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومن کسی سے محبت نہیں کرتا،
وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کے رشتے اس دنیا میں موجود ہیں۔ ماں باپ کے لیے اولاد کا رشتہ بڑا محبوب رشتہ ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کا رشتہ بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اس طرح اعلی حاصل قیاس اس دنیا میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں، خالق کائنات یہ نہیں فرما رہا کہ کسی سے محبت نہیں کرتے، اور قرآن اس بات کا طالب نہیں کہ اے ایمان والو کسی سے محبت نہ کرو، محبت کرو، والدین سے محبت کرو، والدین ہیں تو اپنی اولاد سے محبت کریں، میاں اور بیوی جائز اور شریعت کے مطابق نکاح کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، یہ طالب ہے اور یہ مقصود ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ محبتیں ہوں۔ اسی طرح اہل علاقہ، اہل محلہ، عزیز و قارب رشتہ دار، ان کی محبت ہونی چاہیے، اور ان کی محبت کا سوال ہوگا کہ ان سے محبت کی تھی یا محبت نہیں کی، بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، سوال ہوگا کہ ان سے پیار کیا تھا یا پیار نہیں کیا تھا، بس انہیں بھول چکے تھے۔ تو فرمایا کہ محبت تو ہو، لیکن ساری محبتوں سے اغلب اور ساری محبتوں سے اشد محبت، فرمایا وہ اپنے رشتہ دار عزیز و قارب کے ساتھ نہیں، اشد ترین محبت بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، بلکہ اشد محبت وہ اللہ کی اشد محبت کے خلاف نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، غلام مصطفیٰ کا اپنے نبی سے عشق کرنا، محبت کرنا، والہانہ محبت کرنا، اور حدود سے ماوراء محبت کرنا، اپنی بساط سے بڑھ کر محبت کرنا، اور حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں محبت کرنا کہ محبت کا حق ادا ہو جائے، اور اشد ترین محبت کرنا یہ اللہ کی اشد ترین محبت کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی ماں باپ سے اشد محبت کرے تو یہ اللہ کی محبت میں خلل کا باعث بن جاتا ہے۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت سے اشد محبت کرنے لگیں تو اللہ کی اشد محبت میں خلل پڑ جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس لیے فرمایا تمہارے مال و منال، دولت، جائیداد وہ اتنی اشد محبت نہ کرنا کہ اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے تم غافل ہو جاؤ۔ تو دنیا کائنات کی کوئی محبت ہو، اگر بندہ محبت سے اشد محبت کرنے لگے، غالب محبت آ جائے اور شدید ترین پیار کرنے لگے، وہ اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، خلل بن جاتی ہیں، اور دوری کا سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن ایک محبت ہے اور اشد محبت ہے، اور وہ محبت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ بندہ مومن اپنے حبیب سے جتنی محبت بڑھاتا جاتا ہے، مصطفیٰ کا بھی عشق بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ حضور کا عشق اللہ کے عشق کے منافی نہیں ہے، خلل کا باعث نہیں ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو جدا کرنے والی نہیں ہیں، یہ کاٹنے والی نہیں ہیں، یہ بندہ مومن کو ایک سے دوسری سے جدا کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ایک سے محبت کرو، جتنی شدت سے کرو، وہ محبت تقاضا کرتی ہے اتنی شدت کے ساتھ محبت دوسرے کے ساتھ ہو۔ کوئی اللہ کا محب ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مصطفیٰ کا غلام نہ ہو اور مصطفیٰ کا عاشق نہ ہو۔ کوئی حضور کی زلفوں کا اسیر ہو، کوئی حضور کی زلفوں کا اسیر ہو، کوئی والضحیٰ کے چہرے کا اسیر ہو، رب کعبہ کی قسم ہو ہی نہیں سکتا حضور کا عاشق ہو، پھر مصطفیٰ کے عشق کی بدولت اسے اللہ کا عشق نہ نصیب ہو، اسے اللہ کی معرفت نصیب نہ ہو، اسے اللہ کی پہچان نصیب نہ ہو، وہ اللہ کے قریب نہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے قریب ہوا وہ مصطفیٰ کے قریب ہوا، جو مصطفیٰ کے قریب ہوا وہ رب کے قریب ہو گیا۔ علماء نے لکھا جو بندہ جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا اپنے حبیب کے قریب ہوتا ہے،
اور جو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا رب ذوالجلال کے قریب ہوتا ہے۔ محض یہ دو محبتیں ہیں کہ جس سے بھی بڑھ چڑھ کر محبت کی جائے وہ دوسری کے لیے خلل کا باعث نہیں بنتا، وہ اس کی محبت کو بھی کھینچ کر، اللہ سے محبت کرو تو وہ محبت الہی محبت مصطفیٰ کو کھینچتی ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرو تو مصطفیٰ کی محبت حب الہی کو کھینچتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں، ایک دوسرے کو اپنے قریب کرنے والی محبتیں ہیں۔ اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ جو اپنے رب سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اس میں تسبیحات میں یاد رکھتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور اس کی معرفت کے حصول کے لیے وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے، جتنے درجے طے کرتا ہے معرفت الہی کے لیے، وہ جتنی بلندیوں پہ چڑھتا چلا جاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے قدموں میں اتنا جھکنا چلا جاتا ہے۔ وہ جتنا اوپر چڑھتا ہے محبت الہی کے لیے وہ اتنا جھکتا ہے حضور کے قدموں کی طرف۔ فرمایا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی علامت یہ ہے وہ اپنے رب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، وہ اس کے عاشق ہیں، وہ اس کی عطا پہ بھی راضی، وہ اس کے سلب پر بھی راضی، وہ عطا کرے تو پھر بھی نعرہ مستانہ، اور وہ عطا نہ کرے یہ پھر بھی نعرہ مستانہ، وہ اگر کوئی نعمت دے دے پھر بھی اسی کا نام، وہ دے کر اس نعمت کو سلب کر لے واپس لے لے، بندہ مومن وہ ہے حرف شکایت اپنی زبان پہ لے کر نہیں آتا، اس سلب پر بھی اپنے رب کے نغمے الاپتا ہے اور وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے مالک تو پاک ہے، سارے بلندوں سے تو بلند تر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اپنے رب سے پیار کرے اور مصطفیٰ سے پیچھے رہ جائے۔ کوئی بندہ مصطفیٰ کی محبت کا دعوے دار ہو، سچا دعوے دار ہو، اور وہ اپنے رب سے محبت نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ جو ادھر جتنا پیار کرتا ہے ادھر کا پیار اتنا بڑھتا چلا آتا ہے، کوئی ادھر جتنا پیار کرتا ہے ادھر سے محبت دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم جو ادھر کامل ہوتا ہے وہ ادھر بھی کامل ہوتا جاتا ہے، جو رب کی محبت میں کامل ہوتا جاتا ہے وہ عشق مصطفیٰ میں کامل ہوتا جاتا ہے۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا فرمائیے سبحان اللہ۔ رمضان المبارک ہے نا، جمعۃ الوداع ہے، فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کون سا ایسا بندہ ہے، کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کا ایمان تمہیں حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ کس بندے کا ایمان ہے، اور ایمان فقط ایمان باللہ کا نام نہیں، ایمان فقط ایمان بالرسالت کا نام نہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت جب یکجا ہو جائیں تو پھر بندہ مومن بنتا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا، جب ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں انسان کامل ہو جاتا ہے پھر وہ بندہ مومن بنتا ہے۔ وہ رب کا تو عاشق ہو اور مصطفیٰ کا عاشق نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا تو عاشق ہے رب کی معرفت حاصل نہیں وہ بھی عاشق نہیں۔ عاشق وہ ہے، بندہ مومن وہ ہے، اس سے بھی پیار کرتا ہے، پھر اس کے حکم کے مطابق مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ پھر میں صحابہ مجھے بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، سب سے زیادہ تمہیں تعجب میں ڈالنے والا کس کا ایمان ہے؟ قالوا الملائکہ،
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان ہمیں حیرت میں ڈال دیتا ہے. جو یہاں عجب کے معنی ہے حیرت میں ڈالنا. اے میرے صحابہ بتاؤ کس کے ایمان کو یاد کر کے تم حیرت میں پڑ جاتے ہو؟ کن کے ایمان کو تم کامل و اکمل سمجھتے ہو؟ بتاؤ کون ہے وہ لوگ کہ تمہیں حیرت میں ڈال دے ان کا ایمان. عرض کی یا رسول اللہ الملائکہ فرشتوں کا ایمان ہمیں تعجب میں ڈالتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. میرے صحابہ اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ میرے صحابہ اس میں تعجب والی کیا بات ہے؟ تم تعجب میں پڑ گئے فرشتوں کا ایمان سوچ کر خیال کر کے تم حیرت زدہ ہو فرشتوں کے ایمان پر. وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. میرے صحابہ ان کے ایمان میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ کیوں نہ ایمان لے کر آئے؟ وہ تو رہتے ہی اپنے رب کے دربار میں ہے. ان پر نمازشات ہوتی ہیں, ان پر تجلیات برستی ہیں. وہ مشاہدہ حق جیسے اس کی شان ہے, وہ اپنا مشاہدہ حق تعالی اپنا مشاہدہ کرواتا ہے. لا یؤمنون, پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ایمان لے کر نہ آئیں؟ وہم عند ربہم, وہ تو رہتے ہی اپنے رب کے دربار میں ہیں. قالو, توجہ ہے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان تعجب میں ڈالنے والا نہیں تو ہمارے ذہن میں ایک اور ذات ہے. فرمایا صحابہ بتاؤ. قالو فالنبیون, پھر ہمارے نزدیک جن کا تعجب میں ڈالنے والا ایمان, حیرت زدہ کر دینے والا ایمان ہے, عرض کی یا رسول اللہ وہ نبیوں کا ایمان ہے, وہ رسولوں کا ایمان ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ما لهم لا یؤمنون. صحابہ ان کے ایمان میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حیرت میں پڑنے کی کیا بات ہے؟ لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم. ان کے ایمان میں تعجب حیرت زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ انبیاء تو وہ ہیں جن پر صبح و شام اللہ وحی کا نزول فرماتا ہے. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ قالو, پھر وہ کہنے لگے فنحن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا ایمان بھی تعجب میں نہیں ڈالتا, اگر نبیوں کا ایمان بھی تعجب میں نہیں ڈالتا, تو آقا پھر ہمارا آپ کی ذات پہ ایمان لانا بڑا قابل توجہ ہے, قابل حیرت ہے, قابل تعجب ہے, قابل ستائش ہے. آقا پھر ہمارا ایمان بڑا قابل تعریف ہے. حضور نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون. صحابہ تمہارا ایمان لانا کون سا قابل توجہ ہے, کیا قابل تعجب ہے؟ ما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. تمہارا ایمان لانا کیوں قابل تعجب ہے جبکہ تم نے اس کے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, جس مصطفیٰ کی صفوں میں بیٹھنے کے لیے انبیاء ترستے ہیں. آنا بین اظہرکم. تمہارا ایمان قابل توجہ, قابل تعجب, قابل حیرت کیسے ہو گیا؟ میں مصطفیٰ تم میں موجود ہوں, تم نے ادھر قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے, ادھر مجھے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. چہرہ بھی دیکھ لیا, وہ زلفیں بھی دیکھ لی. ادھر قرآن اترا اور قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد, اے محبوب تیرے شہر دلربا کی قسم ہے. ادھر قرآن اترا اور ادھر تم نے مجھے مکہ و مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھ لیا, پھر تمہارا ایمان کیسے قابل تعجب ہو گیا؟ وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. صحابہ تمہارا ایمان کیسے قابل تعجب ہوا؟ ادھر قرآن اترتا ہے, ادھر وحی کا نزول ہوتا ہے, ادھر رب کا کلام اترتا ہے, ادھر تم مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیتے ہو. اس میں کیا قابل تعجب ہوا؟ قال, راوی کہتے ہیں پھر مصطفیٰ نے خود فرمایا
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب نے فرمایا، الا خبردار، متوجہ ہو جاؤ، تم کہتے ہو کہ فرشتوں کا ایمان بڑا قابل تعجب ہے، تم کہتے ہو نبیوں کا ایمان بڑا قابل توجہ ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا ایمان لانا بڑا قابل تعجب ہے، اور میں مصطفیٰ تمہیں بتاؤں کن کا ایمان قابل تعجب ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے، یہ مصطفیٰ کی محبت کی علامات میں سے ہم کبھی یہ کہا نہیں کرتے کہ نعرہ لگاؤ، سبحان اللہ اونچا فرماؤ، ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہمارا مطالبہ نہیں، لیکن بات جب مصطفیٰ کی آ جائے، جو شخص دو عالم سے بیگانہ نہ ہو، جو شخص دو عالم سے بیگانہ نہ ہو، خدا کی قسم اسے اپنا ایمان از سر نو قبول کرنا چاہیے، اور حضور کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں دوبارہ پہننا چاہیے کہ وہ ایمان تو لے آیا ہے، ابھی شاہی میں ایمان نہیں ہوا، وہ ایمان تو لے آیا ہے، ابھی ایمان میں کامل نہیں ہوا۔ مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ بتاؤ فرشتوں کا ایمان کیسے قابل تعجب ہوا، نبیوں کا ایمان کیسے قابل تعجب ہوا، تمہارا ایمان کیسے قابل تعجب ہوا؟ سنو، الا ان اعجب الخلق الی ایمانا، میں تمہیں بتاؤں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کن کا ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ مصطفیٰ کو کن لوگوں کا ایمان لانا حیرت میں ڈالتا ہے، میں تمہیں بتاؤں کن لوگوں کا ایمان ہے اعجب، مجھے تعجب میں ڈالتا ہے، مجھے حیرت میں ڈالتا ہے۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِن بَعْدِي، لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِن بَعْدِي، فرمایا میرے صحابہ جن کا ایمان لانا مجھ مصطفیٰ کو تعجب میں ڈالتا ہے، وہ پہلے نہیں آئے، جب میں تہے مزار چلا جاؤں گا وہ میرے بعد قوم آنے والی ہے، وہ میرے بعد قوم آنے والی ہے۔ لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِن بَعْدِي، انہوں نے میری صحبت کا فیض تو بظاہر نہیں اٹھایا ہوگا، انہوں نے میری دل ربا تقریر کو تو نہیں سنا ہوگا، انہوں نے مجھ مصطفیٰ کا والضحیٰ کا چہرہ تو نہ تکا ہوگا، وہ واللیل کی زلفوں میں تو نہیں کھوئے ہوں گے، انہوں نے ید اللہ کے ہاتھ تو نہیں دیکھے ہوں گے، یاسین کا صحرا تو انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے صحابہ وما رمیت اذ رمیت کی یہ بازو انہوں نے ملاحظہ نہ کیے ہوں گے، قرآن اترا ہوگا وہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہوں گے، مجھ مصطفیٰ کا دیدار کر لیتے ہوں گے، آئے گا ذکر آئے گا، پھر میں قرآن کھول کر بیٹھیں گے، وہ قرآن پڑھتے جائیں گے، میرے سفر کو پڑھیں گے، میرے حشر کو پڑھیں گے، میرے گھر کو پڑھیں گے، میرے اجتماع کو پڑھیں گے، میری محفل کو پڑھیں گے، میرے خطاب کو، میرے کلام کو، میرے طعام کو، میرے منام کو، میرا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن میں پڑھتے چلے جائیں گے، مجھ مصطفیٰ کا دیدار کرتے چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، خبردار، ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے صحابہ مجھے تعجب میں ڈالتا ہے ان لوگوں کا ایمان لانا، لقوم یکونون من بعدی، جو میری موجودگی بظاہر موجودگی میں نہیں آئیں گے، بظاہر میری موجودگی میں نہیں آئیں گے، من بعدی میرے بعد آئیں گے، یجدونا وہ پائیں گے۔ صحابہ تمہارا دل اداس ہوا، تم آ گئے، تمہارا دل بے چین ہوا، تم نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، پاس بیٹھے، باتیں سنی، غم بھول گئے، رفع ہو گئے، اٹھ گئے، جتنے دکھ اور درد تھے سب کی دوا مل گئی۔ یجدون صحفا فیہا کتب یؤمنون بما فیہا، مگر جو میرے بعد آئیں گے
جب دل کرے گا کہ مجھ مصطفیٰ کو دیکھیں قرآن کھول کر بیٹھ جائیں گے. جب دل کرے گا مجھ مصطفیٰ کو دکھڑے سنائیں قرآن کھول کر بیٹھیں گے. میرے صحابہ جب ان کا دل کرے گا کہ اپنے دکھڑے مجھے سنائیں، میرے دل نواز باتوں کو خود سنیں، قرآن کھولیں گے، کان لگائیں گے، دیدار بھی پائیں گے، میری باتیں سننے کا حظ بھی اٹھائیں گے. یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، جو کتاب کے اندر آ گیا ہے وہ کہیں گے ہمارے سر کو ہمارے تن سے جدا کر دو، ہم الحم سے لے کے والناس تک سارے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. فرمایا ان کا ایمان مجھے بڑے تعجب میں ڈالتا ہے، حیرت ہے ان کے ایمان پر. کن لوگوں کی بات ہے؟ یہ آپ کی بات ہے، ہماری بات ہے، صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کی بات ہے. اتنی گرمی کے موسم میں لوڈ شیڈنگ کے عذاب کے اندر روزہ رکھنا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ تکنا، ہاتھ تک نہ اٹھانا، دل میں خیال تک نہ لانا. کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. قرآن کس کی زبان حق ترجمان سے نکلا؟ مصطفیٰ کی زبان حق ترجمان سے نکلا. جو نکلتا گیا قرآن بنتا گیا. ہم نے کوئی دلیل نہ طلب کی، کوئی دلیل نہیں مانگی کہ کیا دلیل ہے کہ یہ رب کا کلام ہے. خدا کی عزت کی قسم، کائنات کی سب سے بڑی دلیل اور برہان مصطفیٰ کی ذات ہے. بس مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، صحابہ نے مان لیا یہ قرآن ہے. صحابہ نے ان سے سن کر مانا اور ہم نے مصطفیٰ کے فیض سے مانا. وہ جو پیغام چلتا رہا تھا اسے سنا، یہ رب کا کلام ہے تو مانا. مجدد الفسانی نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، پڑھ کر نہیں، دیکھ کر نہیں، مشاہدہ کر کے نہیں کہ ہم نے مشاہدہ کیا، کتابیں پڑھی کہ اللہ ایک ہے تو ایمان لے آئے کہ اللہ ایک ہے. نہیں، مجدد الفسانی نے جو فرمایا، خدا کی قسم کل مسلمین، کل صاحبان ایمان کی ترجمانی ہے. اے میرے رب، اگر ہم گناہگاروں نے تجھے مانا ہے، تیری ذات پہ ایمان رکھا ہے، تو پڑھ کر نہیں، تجربہ کر کے، مشاہدہ کر کے نہیں. کیسے مانا؟ تیرے یار نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے. مصطفیٰ جو فرماتے گئے وہ دین بنتا گیا، شریعت بنتی گئی. اور اس شریعت پہ پہرے دار کل بھی موجود تھے، صبح قیامت تک حضور کے دین کے پہرہ دار حیات رہیں گے. سیدنا حضرت ابو امامہ باہلی، سیدنا حضرت انس بن مالک، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تینوں صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا میں یہ آپ کو بتاؤں کہ فلاں نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے اور وہ فلاں آپ کا چاہنے والا ہو، آپ اس سے پیار کریں، وہ آپ سے پیار کرے، اس کا تحفہ قبول کرو گے یا رد کرو گے؟ بہت زیادہ شرفاء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں قبول کرنے سے. یہ تحفہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے، یہ تحفہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے. سیدنا ابو امامہ باہلی، سیدنا انس بن مالک، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تینوں صحاب سے یہ روایت موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی. سرکار فرماتے ہیں مبارک ہو، واہ واہ کیا نصیب پائے ان لوگوں نے جنہوں نے لمن رآنی، سرکار فرماتے ہیں جنہوں نے مجھ مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. صحابہ مبارکباد کے مستحق ہیں، صحابہ خوشخبریوں کے مستحق ہیں، صحابہ کو جی آیا نصت بسم اللہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی. فرمایا مبارک ہو انہیں، مبارک ہو انہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھا اور مجھ مصطفیٰ کو دیکھ کر میری ذات پہ ایمان لے کر آیا. وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي، اور اسے بھی مبارک ہو
جو میری ذات پہ ایمان لے کر آیا وَلَمْ يَرَنِي اور اس نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں. جس نے مجھے دیکھا میری ذات پہ ایمان لایا سرکار فرماتے ہیں اسے مبارک ہو, اسے خوشخبری ہو, مصطفیٰ مبارکباد دے رہے ہیں. فرمایا جنہوں نے دیکھا صحابہ کو بھی مبارک ہو, جنہوں نے نہیں دیکھا ایمان لے کر آئے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے انہیں بھی مبارک ہو. میں آپ کو کہتا ہوں رمضان مبارک, کیا جواب دو گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں عید مبارک, کیا جواب دو گے؟ سرکار فرماتے ہیں تمہیں ایمان مبارک ہو, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو خیر مبارک. مصطفیٰ نے فرمایا طوبی لمن آمن بی ولم یرنی, مبارک ہے اس بندے کو جو میری ذات پہ ایمان لایا مجھ مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں ہے. مگر صحابہ کو ایک مبارک تھی. آپ کو بتاؤں کتنی مرتبہ سرکار نے فرمایا؟ صحابہ کے لیے ایک بار کہا صحابہ کو مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری ذات پہ ایمان لائے, اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي 7 مرات. فرمایا جو میری ذات پہ ایمان لے کر آئے اور مجھ مصطفیٰ کی صحبت میں, مجلس میں, بزم میں, محفل میں, سفر اور حضر میں میرے ساتھ نہیں آئے, مجھے دیکھا نہیں ہے, مجھ مصطفیٰ کی طرف سے بعد میں آنے والوں کو 7 مبارکیں ہوں. حضرت ابو سعید خدری, یہ 7 مبارکیں ہیں, یاد رکھنا ہمیں 7 مبارکیں مصطفیٰ. یہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی خریدار آئے, کوئی تاجر آئے, پیسہ دکھائے, چمک دکھائے, باتیں سنائے, پیچھے لگائے, ویزا دے اور معاذ اللہ ایمان ہم سے لے لے. نہیں, یہ ہمارے قد و قامت, ہماری روح, ہماری کل کائنات سے قیمتی اثاثہ اور قیمتی ترین متاع مصطفیٰ کا عشق ہے, مصطفیٰ کی محبت ہے. یہ ہے تو سب حاصل ہے, یہ نہیں اور سب حاصل ہے تو کچھ حاصل نہیں ہے. یہ نہیں اور سارا جگ حاصل ہے. اللہ کی عزت کی قسم اسے کچھ حاصل نہیں. جسے مصطفیٰ حاصل ہے اسے سب کچھ حاصل ہے, اسے سب کچھ حاصل ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک بندہ حضور کے دربار میں آیا اور آ کے عرض کی سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے میری زیارت کی ایمان لے کر آئے ان کے لیے توبہ, ان کے لیے توبہ ہو. حضور آپ نے فرمایا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں نے فرمایا ہے. اور اے میرے صحابی سن, وہ اتنا صرف پوچھنے آیا تھا کہ ہم آپ کی صحبت میں آئے, آپ کا دیدار کیا, ہنس اور مزہ اٹھایا, لطف اندوز ہوئے, ایمان لے کر آ گئے, غلام بن گئے. آقا کیا واقعی آپ نے ہمیں مبارکباد دی ہے؟ اور یہاں پر مبارک کے معنی میں نہیں ہے توبہ, اس کے معنی مبارک ہو, خوشخبری ہو. اور اس حدیث کے اندر توبہ کے معنی اور ہے. کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے واقعی صحابہ کو توبہ دے دیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ نے واقعی صحابہ کو توبہ کا مالک بنا دیا ہے؟ سارے کے نظر سبحان اللہ. حضور میں ہاں میں نے سب اپنے اصحاب کو توبہ کا مالک بنا دیا ہے. ہر صحابی یہ نبی, مٹھی باز نہیں آنی چاہیے, ہمارا ایمان ہے. ہر صحابی یہ نبی, ہر صحابی یہ نبی. چودھری صاحبان سے میرا کوئی مطالبہ نہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ ان کی عزت سلامت رکھے, ان کی پگڑی کا کلس اونچا ہو, آسمان نیچے رہ جائیں, پگڑی اونچی چلی جائے. جو ہاتھ نہ اٹھائے چودھری اسے چودراہٹ مبارک ہو. ہم تو فقیر ہیں, حضور کے نعرے لگانے کے لیے آئے ہیں. جو میری طرح کا فقیر ہے جب مطالبہ ہو تو ہاتھ اٹھا دیا کرے, چودھری صاحبان ہاتھ نیچے رکھا کریں, میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. سرکار نے فرمایا ہاں میں نے توبہ کا مالک بنا دیا ہے. وہ جانے لگا, حضور نے روک لیا, فرمایا آگے والی بات تو سنتے چلے جاؤ. عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا توبہ لمن رآنی و آمن بی, جس نے مجھے دیکھا اسے توبہ ہے.
ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا لیکن 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 توبہ 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 لمن آمن بی ولم یرانی. فرمایا صحابہ کو ایک توبہ اور جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ان کے لیے 3 توبہ. وہ صحابی کہنے لگے قال لہ رجل، وہ بندہ حضور سے عرض کرنے لگا وما توبہ یا رسول اللہ، آقا یہ کیا توبہ ہے، توبہ چیز کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ توبہ کے ایک معنی مبارک کے ہیں، خوشخبری کے ہیں، ویلکم کے ہیں. اور یہاں پر صحابی نے پوچھا وما توبہ یا رسول اللہ، آقا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ توبہ ہے کیا؟ قال رسول اللہ، بتا دوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجرۃ فی الجنۃ مسیرۃ 100 عام. فرمایا جو آج میں توبہ کی بات کر رہا ہوں وہ جنت میں ایک درخت ہے، اگر 100 سال گھوڑ سوار اس کے سائے میں بھاگتا رہے 100 سال کا سفر ختم ہو جائے گا مگر اس کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا. میں نے اس درخت کا مالک 3 دفعہ انہیں بنایا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لے آئے. آج تو کوئی ایک ٹالی کا مالک نہیں بناتا، سمجھ آ رہی؟ آج تو کوئی ایک بلشت ایک گٹھ کا بھی کوئی مالک نہیں بناتا. بنانے والے گئے، چھیننے والے تشریف لے آئے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذرا سنو. فرمایا لوگوں سنو، ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ. فرمایا 3 توبہ ہیں. کیا مطلب؟ 3 درخت مصطفیٰ نے آپ کے نام لگا دیے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت لگ جائیں پھر ان کی چھاؤں میں نہ بیٹھے؟ وہ کیسا مالک ہوگا؟ تعجب نہیں کہ درخت لگ جائیں پھر اسے دیکھنے بھی نہ دیا جائے. جس کے درخت مصطفیٰ نے لگا دیے، جس کے درخت مصطفیٰ نے لگا دیے یا لگوا دیے، رب کعبہ کی قسم بالآخر وہ حضور کے قدموں میں جنت میں ضرور جانے والا ہے. فرمایا کہ وہ توبہ وہ درخت ہے جس کی مسافت 100 سال ہے. اور فرمایا اور بھی ایک چیز ہے، ثیاب اہل الجنہ، وہ جنتیوں کا لباس ہے. حضور فرماتے ہیں وہ بھی توبہ ہے. بارہ اس بندے سے پوچھو کتنا مزہ آتا ہے جس نے شیروانی بنوا لی ہو عید کے لیے جس نے شیروانی بنوا لی ہو پھر وہ ہینگر پہ ٹنگی کی ٹنگی رہے اور وہ نہ پہن سکے، اس سے پوچھو کہ کیا مزہ ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، تعجب کیسا، تاسف کیسا، افسوس کیسا. اور کفِ افسوس، یہ ہاتھ افسوس سے ملنا کس کو کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں لوگوں جو میری ذات پہ ایمان لے کر آیا مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی میرا غلام بن گیا، میں نے جنت میں اس کے لیے شیروانی بنوا دی ہے. ثیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامہا، وہ جنت کی کلیوں کے شگوفوں سے بنایا گیا لباس ہے. جہاں مہنگا ترین کیڑے کے پیٹ سے ریشم کے کیڑے کے پیٹ سے جو لعاب نکلتا ہے اس سے ریشم بنتا ہے، قیمتی ترین سمجھا جاتا ہے، قیمتی ترین. فرمایا جو میں نے جنتیوں کے لیے لباس تیار کروایا ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے، بس بندے کے آنے کی دیر ہے. 7 مبارکیں اور 3 توبہ، درخت بھی اور شیروانی بھی آپ کو اور مجھے ماشاءاللہ مفت کے اندر مل گئی ہے. خدا کی عزت کی قسم یہ ذات تو وہ ہے کہ بن دیکھے انسان بار بار جی کرتا ہے کہ اس بازار میں جائے اور بندہ لٹ جائے. یہ ایسا دربار ہے بار بار جی کرتا ہے کہ ان کے دربار میں بندہ جائے تو ہر بار لٹے، سرے بازار لٹے، سرے عام لٹے. ذرا بولیے تو سے سبحان اللہ. ہاں میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی گرمی ابھی موجود ہے کہ نہیں. باہر والی ساری اندر آپ بھی لے کر آئے نا، ذرا سارے ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ.
سنیے صحیح مسلم کی حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشد امتی. وہ ایک شاعر کہنے لگے اللہ سے شدید محبت کرنی چاہیے, اللہ کے سوا اشد محبت کرو تو شرک ہوتا ہے. الیاذ باللہ تعالی. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا. بندہ اللہ کی محبت میں جتنا کامل ہوتا ہے وہ اتنا بڑا حضور کا عاشق بن جاتا ہے. جو بندہ حضور کا جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے وہ اتنا نیاز مند رب کا اور اپنے رب کا اتنا عاجز بندہ بنتا چلا جاتا ہے. ان دونوں کی محبت, ان دونوں کا عشق ایک دوسرے سے جدا کرنے والے, توڑنے والے نہیں, بلکہ ایک کا عشق حاصل ہو تو وہ دوسرے کا عشق مل جاتا ہے. مصطفیٰ کے عشق میں کامل ہو تو بندہ خدا بن جاتا ہے. کوئی بندہ خدا بنے تو اتنا کامل عبد مصطفیٰ بن جاتا ہے. قرآن نے کہا الذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. اور ادھر حضور کا فرمان صحاح ستہ میں حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من اشد امتی. اشد کا لفظ آ گیا, شدید ترین. ایک ہوتا ہے شدید اور ایک ہے جہانگیر ترین. نہیں بھائی, شدید ترین کو شدید ترین کیا قالا من اشد امتی. وہ جو قرآن میں اشد آیا تھا خدا کی قسم وہ حضور کی زبان پہ بھی آیا ہے. فرمایا من اشد امتی لی حبا. فرمایا میرا بندہ, میرا غلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ لوگ ہوں گے ناس یکونون بعدی. فرمایا جو میرے بعد لوگ آئیں گے مجھ سے شدید ترین محبت کریں گے. کیسی محبت؟ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ. اس کا جی چاہے گا کہ اے میرے رب مجھ سے میری پوری کائنات سلب کر لے, بس ایک مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کروا دے. میری اولاد, میرے مال, میری جان, میری کل کائنات, ہر چیز مجھ سے لے لے اور اس کے بدلے میں بس مصطفیٰ کی ایک جھلک دکھا دے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اشد ترین محبت کرنے والوں کی علامت یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ. اے اللہ مجھ سے میرے اہل لے لے, مال و متاع لے لے, مجھ سے میری کل کائنات لے لے, بس ایک جھلک مجھے مصطفیٰ کی دکھا دے. ایک جھلک مجھے مصطفیٰ کی دکھا دے, مجھے مصطفیٰ کی زیارت کرا دے. سرکار مت جس کے دل میں امنگ آ گئی وہ مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والا ہوگا. وہ کہے گا مجھ سے ساری دنیا, ساری جائیداد, ہر چیز لے, بس مجھے رب میرے مصطفیٰ کا ایک دیدار کروا دے, ایک جھلک دکھا دے. کیوں؟ یہ جھلک انسان کو دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے, دو جگ سے بے نیاز کرتی ہے. مصطفیٰ کی یہ طلب, یہ دیدار, یہ زیارت کمال کتنا ہے. طویل روایت ہے, شمائل ترمذی میں, جامع ترمذی میں, سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. 2369 نمبر حدیث ہے. ایک وقت آیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک مبارک لگی تھی, اسی وقت صدیق اکبر کو بھی لگی تھی اور اسی وقت حضرت فاروق اعظم کو بھی لگی تھی. خرج النبی فی ساعۃ لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد. اللہ کے حبیب اپنے کاشانہ اقدس سے, در دولت سے اس وقت باہر تشریف لے کر آئے جس وقت اللہ کے حبیب عموماً تشریف نہیں لایا کرتے تھے. حضور اس وقت باہر تشریف لے کر آئے
جب کوئی ملاقات کرنے والا ملاقاتی نہیں آتا تھا، حضور اپنے گھر سے نکلے، ادھر سے مصطفیٰ نکلے، فَأَتَاهُ ابو بکر، ادھر سے عائشہ کے ابا جان نکلے، حضرت ابو بکر صدیق نکلے، بھوک نے تنگ کیا تھا، ستایا تھا۔ توجہ، جب حضرت ابو بکر گھر سے نکلے تو بھوک سے تھے، نڈھال تھے، بھوک سے ستا رہی تھی، تڑپا رہی تھی بھوک۔ یہ بھوک عام ہماری طرح کی نہیں تھی، ہلکی بھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک نہیں، وہ ہلکی پھلکی نہیں، شدید ترین بھوک تھی۔ کیا حضور اپنے تشانہ سے نکل آئے؟ اندازہ لگاؤ کہ وہ بھوک کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابو بکر جیسا پیکر عشق و وفا بھوک کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکل آئے، بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ جیسے حضرت ابو بکر نکلے، جب نکلے تو بھوک سے تھے، پیاس سے تھے، تڑپ رہے تھے۔ روایت کے لفظ ہیں فقال ما جاء بک یا ابا بکر، جب حضور کا دیدار کیا، آپ بھی سبحان اللہ مجھے اب بتا رہی کہ آپ کو پتا چل گئے، گھر سے نکلے تو بھوکے تھے، پیاسے تھے، بھوک تڑپا رہی تھی، پیاس ستا رہی تھی، گھر سے وہ پیکر عشق و وفا نکلا، وہ مجسم عشق نکلا اپنے گھر سے۔ کیسی بھوک ہوگی، میں یہ اندازہ کروانا چاہتا ہوں، اندازہ کروانا چاہتا ہوں۔ وہ گھر سے نکلے، حضور کا دیدار کیا، ذرا سننا کیا حال ہوا۔ حضور نے فرمایا فقال ما جاء بک یا ابا بکر، ابو بکر کیسے آئے ہو؟ فقال، انہوں نے کہا خرجت القى رسول اللہ، بھوکا مطبخ میں جاتا ہے، بھوکا باورچی خانے میں جاتا ہے، بھوکا کینٹین کا رخ کرتا ہے، بھوکا وہ دیکھتا ہے کہ مجھے روٹی کہاں سے ملے گی، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ دربار کس بابا کا ہے۔ سجے کھبے والے کو بھی بھوک لگی ہو، وہ بھی داتا کے دربار میں گھس ہی چاہتا ہے، وہ بھی 11ویں کا لنگر کھا ہی لیتا ہے، وہ بھی 12ویں کی شبیل پی لیتا ہے۔ سبحان اللہ تو فرمائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہوٹل کہاں پہ ملے گا، کھانا کہاں سے ملے گا، روٹی کہاں سے ملے گی، پانی کہاں سے ملے گا۔ کسی نے کہا تھا بھوکے کا دین، بھوکے کا دین روٹی ہے، بھوکے کا مذہب روٹی ہے، اسے کوئی سروکار نہیں کہ کہاں سے مل رہی ہے۔ مگر میں بتانا چاہتا ہوں خدا کے عزت کی قسم، تمہارا یہ فلسفہ غلط ہے۔ ہم بھوکے بھی ہو تو ہماری منزل روٹی نہیں مصطفیٰ کے قدم ہے۔ تمہارا فلسفہ، تمہاری دی ہوئی لاجک، اپنی منطق، اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو۔ خدا کی قسم ہمارا سب کچھ وہ مکین گنبد خضرا کا مالک ہے، وہ مکین گنبد خضرا ہے، وہ والی گنبد خضرا ہے۔ حضور نے فرمایا ما جاء بک یا ابا بکر، ابو بکر کیسے آئے؟ لگی بھوک تھی، لگی پیاس تھی۔ فقالا، عرض کرنے لگے خرجت القى رسول اللہ، آقا میں نے خیال کیا بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مصطفیٰ سے ملاقات نہ کر لوں، زیارت نہ کر لوں۔ آقا میں آپ کی ملاقات کرنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے، اپنی اکھیوں کو وضو کرانے کے لیے، آقا آپ کا دیدار اور یاد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میرا ارادہ کیا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور وَأَنظُرُ، بڑی قابل توجہ، وَأَنظُرُ، بھوکا آدمی کہہ رہا ہے، دنیا کہتی ہے اس کا مذہب اور دین اور شریعت اور سب کچھ روٹی ہے، نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے بتایا کہ آقا بھوک اور پیاس تو لگی ہے، اس کو بجھانے کا اور اس بھوک کو مٹانے کا میں نے سامان یہ کیا ہے کہ آپ کا دیدار کیا جائے، آپ سے ملاقات کی جائے، وَأَنظُرُ فِي وَجْهِهِ، آپ کے چہرے میں تکا جائے، دیکھا جائے، وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ، اور آپ کے حضور سلام پیش کیا جائے۔ حضور ملاقات کرنے، دیدار کرنے، سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شروعات میں محدثین نے لکھا جب آئے تھے تو بھوکے اور پیاسے تھے، بس ایک جھلک حضور کا دیدار نصیب ہوا،
بھوک بھی جاتی رہی، پیاس بھی جاتی رہی. یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ. اور میں کس بات کو یہاں پر بیان کروں؟ بس ایک اور حوالہ آپ نے سن. میں کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے حضور سے عشق ٹوٹ کر بس انسان نہیں کرتے. ہاں، انسانوں کی کوئی جارہ داری نہیں ہے. انسان عشق مصطفیٰ کے محض انسان، چودھری نہیں ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے جن کو آنکھیں دی ہیں وہ بھی، اور جن کو آنکھیں دی ہی نہیں وہ بھی، جن کے سینوں میں دل دھڑکتا ہے وہ بھی، اور جن کے سینے میں دل بنایا ہی نہیں وہ بھی. ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے. بس آپ اور میں نہیں، ہر کوئی فدا ہے. بن دیکھے آنکھ ہے نہیں، دھڑکنے والا دل ہے نہیں، سوچنے والا ذہن، خیال، دماغ پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پتھروں نے بھی مصطفیٰ سے عشق کیا ہے، درختوں نے عشق کیا ہے، جانوروں نے عشق کیا ہے، سوکھی تنوں نے، شاخوں نے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے. اور ایسا عشق کیا ہے کہ لاجواب کیا ہے، با کمال کیا ہے. صحیح بخاری میں 5-7 مرتبہ یہ روایت، ایک صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آئی، اور اس کے راوی سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر، سیدنا حضرت انس، سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ، اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا. ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی، آقا میرا کوئی پیارا بیٹا، شوہر یا بھائی لکڑی کا کام کرتا ہے اور وہ ممبر بناتا ہے، حضور اگر آپ اجازت دے تو آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنوا دوں؟ حضور نے اجازت دے دی. 3 سیڑھیوں والا اس خاتون نے ممبر بنایا. جب ممبر مسجد نبوی میں آیا، یہ بھی عشق مصطفیٰ ہے. کیا قرآن اترا تھا کہ ممبر بنواؤ؟ کیا حضور نے فرمایا تھا ممبر بناؤ؟ نہیں. عشق راستے دکھاتا ہے کہ میرے یار کو کس چیز کی طلب ہے، میرا محبوب کیا چاہتا ہے، اس کی حاجت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس کا پروٹوکول کیا ہے، اس کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے. اس خاتون نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل سے محسوس کیا. لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہر کسی کو مصطفیٰ کا دیدار ہونا چاہیے. یہ تو سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، یہ سب اعلیٰوں سے اعلیٰ ہیں. حضور کو اوپر بیٹھنا چاہیے. ممبر بن گیا، حضور نے عصا ترک کر دیا، چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو کیا ہوا؟ حن الجزع. حضرت ابن عمر کہتے ہیں مصطفیٰ جب ممبر پہ بیٹھے، پہلا دن تھا، مصطفیٰ نے وہ عصا اپنے ہاتھ میں نہ لیا. حضور نے عصا اپنے ہاتھ میں، بولے تو صحیح، نہ لیا، چھوڑ دیا اسے. حضرت ابن عمر کہتے خدا کی قسم اس سوکھے ہوئے تنے کی چیخیں نکل گئی. کیا سوکھی شاخیں بھی بولتی ہیں؟ کیا وہ بھی روتی ہیں؟ حضرت انس کے لفظ سنو، کیا کہتے ہیں؟ مت سمجھنا کہ وہ بس حضور نے محسوس کیا، نہیں. صحابہ کہتے ہیں وہ رویا، اور اس کے رونے کی آواز ہم نے سنی، پھر آہستہ آواز کے ساتھ نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، وہ ایسے چیخا، ایسے رویا جیسے بھوکا بچہ ہو اور ماں اپنی جھلک دکھا کے واپس چلی جائے. اللہ اکبر، ٹھنڈی نکلی ہے. بچہ بھوکا ہو اور ماں جلوہ دکھائے، اپنی زیارت کروائے، دیدار کروائے اور دودھ پلائے، بغیر وہاں سے چلی جائے. جو بچہ لبکتا ہے، جو تڑپتا ہے، جو روتا ہے، جو چیخ نکلتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت جابر کہہ رہے ہیں فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، وہ تنا ایسے چیخا جیسے چھوٹا بچہ ماں کو دیکھ کے چیختا ہے. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں وہ ایسے چیخا، یہ آخری لفظ ہے، سمعنا للجزع مثل اصوات العشار. ولادت کے وقت درد سے کی وجہ سے جیسے اونٹنی چیختی ہے،
اس کی جو آواز ہوتی ہے صحراؤں میں اور دور دراز اطراف و اکناف میں پھیل جائے، درد سے کی وجہ سے بچہ روتا ہے آہستہ، کتنی آواز نکالے گا؟ اونٹنی سے زیادہ تو نہیں نکال سکتا۔ حضرت انس کہتے ہیں سمعنا للجشع مثل اصوات العشاء، ایسے وہ رویا، ایسے وہ درد کے ساتھ چیخا جیسے گابن اونٹنی ولادت کے وقت روتی ہے، چیختی ہے، ایسے بلند آواز کے ساتھ رویا۔ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں آپ کیا سمجھے۔ گویا کہ ان ساری احادیث کو سامنے رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی شدت کے ساتھ رویا، نہ صرف مسجد نبوی، پورا مدینہ کے در و دیوار رونے لگے، ہل گئے اس کے رونے کی وجہ سے۔ دیکھا نہیں ہے، محسوس کرنے والا دل پاس۔ اے دل والو، اے آنکھ والو، اے عقل و خیلت و شعور والو، اے فکر و آگہی کے مالکو، اگر ایک طرح عشق مصطفیٰ میں روتا ہے، اگر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، حضور سے دور ہوتا ہے ایک لحظہ کے لیے۔ ہم 20 30 40 50 60 70 سال ہو گئے حضور سے دور ہیں۔ حضور کی سنت کو کون اپنائے گا؟ حضور کی جلوتوں کو کون اپنائے گا؟ اپنی ذات پہ دین مصطفیٰ کو کون نافذ کرے گا؟ اس تنے کا کلیجہ پھٹ گیا، ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا۔ اس کے پاس دل نہ تھا، عقل نہ تھا، خرد نہ تھا، شعور نہ تھا، فکر آ گئی، کچھ نہ تھا، مگر خدا کی قسم اس کے پاس عشق مصطفیٰ سچا تھا۔ وہ رویا، وہ چیخا۔ پھر ایک روایت میں حضور نے اسے اپنے سینے سے لگایا، ایک روایت میں حضور نے اسے اپنی گود میں لٹایا۔ جیسے ماں بچے کے بالوں کو سہلاتی ہے، بدن کو سہلاتی ہے، مصطفیٰ اس شاخ کو یوں سہلانے لگے۔ حضور کی زلفوں کی چھاؤ مانگنے والوں، حشر کے میدان میں مصطفیٰ کریم کی زلفوں کے نیچے آنے کا تمنا رکھنے والوں، اور اس عشق اور اس آرزو کو اپنے دل میں پالنے والوں، آج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی پہلوان ہے تو مجھے بتائے، وہ باہر جا کے گھنٹہ کھڑا ہو۔ اگر آج آپ اور مجھ میں وہ کرامت نہیں تو پھر حشر کے میدان میں کہاں سے وہ کرامت آئے گی؟ آج مصطفیٰ کے دین کو نافذ کرو، لازم کرو، نظام مصطفیٰ کے لیے اٹھو۔ اپنی ذات میں میں نہیں کہتا کائنات کا رنگ بدل دو، پاکستان کا رنگ بدل دو، میں بس یہ کہتا ہوں اللہ نے جو تمہیں یہ قد کاٹ دیا ہے، اس کا تمہیں مالک بنایا ہے، اسے بدل ڈالو، اسے مصطفیٰ پینٹ کرو، اسے رنگ چڑھاؤ صبغت اللہ کا، خدا کے بندے بن جاؤ، مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، عاشق بن جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ساری کائنات تمہارے قدموں میں ہوگی، تم سب کے مقتدا بن جاؤ۔ آج کے اس جمعۃ الوداع میں آپ احباب سے اپنے طلباء کے لیے اور اپنی طالبات کے لیے، حفاظ کے لیے اور حافظات کے لیے، علماء کے لیے